اچھا شہراز صاحب، اس عمر کے اندر انسان ہلہ گلا کرتا ہے اور آپ نے ایک سیاسی پارٹی بنا لی اور کامیابی کے ساتھ اس کو چلا رہے ہیں، چیئرمین بھی ہیں اور یہ اچھی خاصی جو ہے اس میں لوگوں کی شرکت بھی ہو رہی ہے، تو اس طرف کیسے آ گئے؟ میری سر عمر اس وقت 40 سال ہے. آج سے 26 سال قبل جب میں 14 سال کا تھا تو ہمارے انکل ایک ہیں جاوید غامدی صاحب، ٹی وی پہ اسکالر آتے ہیں. تو یہ مجھے عربک لینگویج کا امتحان لینے آتے تھے ہر مہینے. پڑھتے ہم اور قاری صاحب سے تھے جامعہ نعیمیہ کے، لیکن یہ دوست تھے والد صاحب کے، تو ہر مہینے چیک کرنے آتے تھے کہ آپ بچے ٹھیک عربک پڑھ رہے ہیں. تو عربک لٹریچر، عربک گرامر، لینگویج یہ پڑھ رہا تھا میں جب میری عمر 10-12 سال تھی. تو ان کا لیکچر تھا ایک، میری عمر 14 سال تھی. تو میں نے ان سے پوچھا، مجھے پالیٹکس کا پتہ نہیں تھا، تو میں کہا سر اگر 5, 7, 10 لوگ کو اکٹھے ہوں اور کوئی ملک کے لیے کام کرے، یہ کوئی اسلام میں منع تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو 14 سال 12 سال کی ایج سے ہی میرا خیال بہت سے لوگوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار بڑی محرومی ہے لوگوں میں، 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. اس ایج میں آپ کو یہ تو یہ 10-12 سال کی ایج سے میرے ذہن میں یہ فیلنگ، احساسات، جذبات اور سوالات تھے. تو میں نے ان سے کیا، انہوں نے کہا نہیں بہت اچھی بات ہے کرے. تو یہ تب سے ڈیولپ ہوتی رہی. پھر ظاہر ہے پڑھائی کا زمانہ رہا، پھر مجھے جلدی اپنے والد صاحب کے کاروبار میں کیونکہ آنا پڑ گیا، بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا 99 میں، میری عمر 15-16 سال تھی. تو بزنس میں اسٹرگل کرتے رہے. لیکن جب 2006 میں خان صاحب کی پارٹی شروع تو 95 میں ہوئی تھی، لیکن تب میری عمر شاید 13 سال ہوگی. یعنی اس کا مطلب ہوا کہ آپ کے اندر جو سیاست ہے وہ ان بلڈ ہے. میرا خیال بہت سے لوگوں میں ہوتی ہے، میجورٹی میں ہوتی ہوگی. یہ عام لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم، پریشانیاں دیکھتے ہیں، مسائل دیکھتے ہیں، بچے فیس نہیں دے سکتے، صاف پانی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، کپڑے نہیں ہیں، محرومی ہے. تو یہ تو بہت سے لوگ دیکھتے اور فیل کرتے ہیں. کسی میں زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے. کوئی ڈیولپ، کئی لوگوں میں تو اس میں ریئیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے اور وہ تو بلکہ الٹا جرائم میں چلے جاتے ہیں جب فیلنگز، احساس محرومی دیکھتے ہیں. لیکن سیاست کے حوالے سے ان کو ایک مسئلے کو سمجھ کے اس کا حل کرنا، یہ تو بڑی پازیٹیو تھنکنگ ہوتی ہے. اور یہ موسٹلی میں بچوں میں، یعنی 14-15 سال کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. بس یہ اللہ کی طرف سے آپ کہہ لیں ایک فیلنگ تھی، ایک سوچ تھی. میں نے بتایا آپ کو، ایک سوچ، ایک فیلنگ تب سے تھی. اچھا، کہ یار یہ مسائل ہیں، یہ محرومیاں ہیں، یہ ایشوز ہیں، ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے. تو یہ وقت کے ساتھ پہ ڈیولپ ہوتی گئی. ڈیولپ سوچ تو تھی ہی 12 سال 14 سال سے، محرومیوں کی، مسائل کی، روٹی نہ ہونے کی، کھانا نہ ہونے کی، بل نہ ہونے کی، طبقات کے ڈفرینسز کی. لیکن پھر وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتی گئی. اور پھر آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا. جہاں تک مجھے علم ہے آپ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وابستہ رہے. جی 2006 میں نے رابطہ کیا پی ٹی آئی سے. ہماری رہائش بھی تب گلبرگ لاہور میں تھی، کنال پارک، اور ان کا دفتر بھی گلبرگ میں تھا، ظفر علی روڈ پہ، سرجی مٹ کے ساتھ ہی مین پہ. تو وہاں میں گیا. امین ذکی صاحب جنرل سیکرٹری پنجاب تھے، آج بھی پی ٹی آئی کے بانی ممبران میں سے ہیں. ڈائریکٹر ہاؤسنگ رہے ہیں ابھی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں، ملتے بھی ہیں، بڑی شفقت سے پیار کرتے ہیں. تو میں گیا تو میں نے ملنا شروع کیا. خان صاحب مہینے میں 2 بار اسلام آباد سے آتے تھے، وہیں پہ میٹنگ کرتے تھے. تو تب پی ٹی آئی میں گئے، لوگوں سے ملے. لیکن پتہ نہیں کیوں تب یہ مجھے احساس ہوا، میری عمر 2006 میں تھی 22 سال، میری 82 کی پیدائش ہے، 24 سال تھی. تو مجھے تب احساس ہوا کہ یار ایک سنجیدہ نہیں ہے بندہ. اچھا، اسی وقت احساس مطلب مجھے یہ احساس ہوا. ظاہر ہے ان سے میٹنگز ہوئیں، وہ مہینے میں 2 بار آتے تھے. میں 8-10 مہینے پی ٹی آئی میں انوالو رہا. افتخار چوہدری صاحب کی موومنٹ تھی 2006-07 کی، آپ کو یاد ہوگا. ہم ہائی کورٹ کے باہر گرمی میں نعرے لگایا کرتے تھے. پھر میں نے پی ٹی آئی کے لیے ایک کارنر میٹنگ ارینج کی فردوس مارکیٹ کی بیک پہ خان صاحب کے لیے. یہ بلیک لینڈ کروزر میں آئے، میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے. پنک واسکٹ پہنی ہوئی تھی، اور جنرل سیکرٹری پنجاب امین ذکی صاحب کو ڈانٹ کے چلے گئے کہ مشرف مجھے گرفتار کر رہا ہے اور آپ نے ایک کارنر میٹنگ رکھی ہوئی ہے. اچھا، ہم نے بڑی مشکل سے 25 کرسیاں لگوائی تھی، بوتلوں کے پیسے میں نے دیے ہوئے تھے. ہم نے بوتلیں پلا کے لوگوں کو ٹھنڈا کیا، یہ ڈانٹ کے چلے گئے. تو پھر آپ کو کہاں لگا، کس سٹیج پہ لگا کہ یہ غیر سنجیدہ ہے؟ بس میں نے جو ان سے انٹریکشن رہا نا، وہ کارنر میٹنگ میں نے بتایا آپ کو کہ بھائی آپ کے کہنے پہ یہ رکھی ہے اور آپ ڈانٹ کے جا رہے ہیں کہ مجھے وہ گرفتار کر رہا ہے مشرف، اور آپ نے کارنر میٹنگ رکھی ہوئی ہے. تو لیکن ایک بات یہ بھی تھا. اور سب پلس جو ہم ان سے ملتے تھے نا، تو جن کی باتیں پارٹی میں وہاں میٹنگ ہو رہی ہے، گیدرنگ ہو رہی ہے، کارنر میٹنگ ہو رہی ہے، پھر روڈ میں نے بتایا آپ کو آتے تھے یہ. تو وہاں بھی کوئی سنجیدگی نہیں تھی. ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کام کا. میں نے ظاہر ہے کاروباری میری وابستگی بھی رہی، میں نے بتایا آپ کو ہمارا اپنا فیملی بزنس ہے. مجھے ٹریولنگ کا بڑا ایکسپیرینس رہا، ویسٹ میں، چائنا، جاپان، یورپ، امریکہ. تو کوئی مجھے سیریسنس نظر نہیں آئی. اچھا، آپ نے کہا ڈسپلن کی بات ہے. پارٹی اگر اس میں ڈسپلن نہیں تھا تو پھر ہم نے دیکھا کہ یہ اقتدار میں بھی چلے گی. خود پرائم منسٹر بعد میں جو ہے عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے. تو
جو آپ کے پہلے خیالات ان کے بارے میں غیر سنجیدہ، تو جب یہ پرائم منسٹر بن گئے پھر آپ کے کیا خیالات؟ سر وہ تو دیکھیں نا، ایک تو آپ لگے رہے کام کے پیچھے، آخر انہوں نے 22 سال ایفرٹ تو کی. بدقسمتی یہ ہوئی کہ جب انہوں نے اقتدار کے لیے اپنی آئیڈیالوجی بھی کمپرومائز کی، یعنی 2010 سے ہی یہ جہانگیر ترین، علیم خان، یہ آپ کا اسٹیٹس کو سارا پی ڈی ایم، شاہ محمود، شیخ رشید، یہ لوگ کون تھے؟ اسد عمر، یہ سارا اسٹیٹس کو ایلیٹ ہے. فواد چودھری، خسرو بختیار، ہاشم جواں بخت، آپ کی ساری کابینہ، یہ آپ کے جو شوکت ترین، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اسٹیٹس کو ہے. اس کا عام آدمی سے تو کوئی، خان صاحب خود بھی اسٹیٹس کو ہے، ایچسن سے پڑھے، آکسفورڈ، زمان پارک، وہ خود بھی ایک گولڈن سپون کی پیدائش ہے نا ان کی تو. لیکن لوگوں کو یہ امید تھی کہ یار ایک بندہ جس نے اپنی زندگی اچھی گزار لی، لیکن اس کو لوگوں کی تکلیف کا احساس ہے، اس کے لیے وہ انصاف کی بات کرتا ہے، وہ معاشی انصاف کی بات کرتا ہے، وہ سماجی انصاف کی بات کرتا ہے، وہ تحریک انصاف کی بات کرتا ہے. یہ لوگوں میں ایک پرسیپشن تھا. بدقسمتی سے میری رائے یہ ہے کہ خان صاحب نے کرسی کو پریفر کیا، اپنی آئیڈیالوجی کو چھوڑ دیا. اور یہ کب کیا انہوں نے؟ یہ 2010 میں ہی ہو گیا تھا، اس سے سٹارٹ ہو گیا. لیکن آپ ان کے ساتھ بھی رہے، پھر جب چھوڑنے کا ایک بالکل آ جاتا ہے، کلمنیشن پوائنٹ آ جاتا ہے، آپ تھک جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے چھوڑ دینا ہے. کیا وجوہات تھی کہ آپ نے پھر یہ پارٹی چھوڑ دی؟ یہ نہیں، 2006-07 میں جب میں 8-10 مہینے ساتھ رہا، میں نے 7 میں ہی چھوڑ دی تھی. ہاں جب میں یہ دیکھا نا کارنر میٹنگ والا معاملہ، اور میٹنگ میں بھی آنا، کوئی باڈی نہ بنانا، ڈسپلن نہ ہونا، آرگنائزیشن سٹرکچر نہ ہونا، تو میں تبھی چھوڑ دیا. ذہن میں کیسے خیال آیا کہ یار میں ایک نئی جماعت بنوں؟ اتنا مشکل حالات ہیں پاکستان میں، پھر ایک نئی جماعت کی جگہ، پھر اس کو آرگنائز کرنا. وہ سر میں نے یہ دیکھا کہ جتنی پارٹیز ہماری ہیں نا، اگر آپ بڑی پارٹیز کے نام لیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، پی ایم ایل کیو، جے یو آئی، اے این پی، بی اے پی، یہ آپ کی پاکستان کی 8-10 بڑی پارٹیز ہیں. یہ تمام پارٹیز جو قائد اعظم کے 4 پرنسپلز یا وین تھے، کیا؟ سماجی انصاف، سوشل جسٹس، سماجی جمہوریت، سوشل ڈیموکریسی، ایکویلٹی ان اپرچونٹی، مساوی مواقع، اور فیئر پلے، یہ تھی پاکستان کی بنیاد. آپ ان 8-10 پارٹیز کے میں نام لیے ہیں، آپ چیک کر لیں کیا یہ کوئی پارٹی بھی کسی ایک بنیاد پہ بھی پوری اترتی ہے؟ نہیں. نہ ان کے اپنے اندر جمہوریت ہے، یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے، خاندانی پالیٹکس، مالی پالیٹکس ہے. ایک ایم این اے 20-20 50-50 کروڑ روپیہ خرچ کر کے بن رہا ہے. تو ان پارٹیوں میں ہم جیسے جتنی پارٹیاں بھی آپ نے ذکر کیا، آپ نے کہا اسٹیٹس کو کی پارٹیاں اور ایلیٹ کی پارٹی ہے، تو جب آپ دیکھتے ہیں ان پارٹیوں کو تو یہی اقتدار میں ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار اتنی پاورفل ایک یہ پارٹی ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایک چھوٹی پارٹی آپ نے بنا لیا، یا بھی آپ نے 10-12 سال کا آپ کا سٹارٹ ہے، تو آپ ان کو کمپیٹ کر سکیں؟ سر ایک تو یہ کہ میں نے اپنی پارٹی کی بنیاد دوستوں سے مل کے چند 2019 مارچ میں رکھی تھی، آج سے 3 سال قبل. ہماری پارٹی رجسٹر ہوئی ہے 5 مہینے پہلے، تو ہمیں آپ کہہ لیں عملی طور پہ بھی 5 ماہ ہی ہوئے ہیں. ٹھیک، ہمارا ان سے مقابلے کا دعویٰ کوئی نہیں. ہاں یہ ضرور ہے، وہ فراز نے کہا تھا نا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے ہی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا. کیسا آپ کو اس کے لوگوں کا اس وقت فیڈ بیک ہے؟ سر جو خاص طور پہ میں نے آپ سے ذکر کیا، جو ہم نے حلقہ NA 133 بمقام گرین ٹاؤن لاہور اپنا دفتر شروع کیا اس سے 5 ماہ قبل. میں روز وہاں 4-5 گھنٹے بیٹھتا ہوں، منڈے ٹو سیٹرڈے، 6 دن ہفتے میں فکس ٹائم دیتا ہوں. وہاں ہم لوگوں میں شعور بھی دے رہے ہیں، سیاسی بیداری بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ وہاں کیونکہ علاقہ بڑا ڈاؤن ٹراڈن، گرین ٹاؤن، ٹاؤن شپ، یہ سارا بڑا ڈاؤن ٹراڈن لوگوں کا ہے. وہاں ایوریج منتھلی انکم 12-15 ہزار روپے ہے. جاب لیسنس بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، روڈز کا، سکولز کا برا حال ہے. یہ ہماری شائستہ پرویز صاحبہ، نذیر چوہان صاحب، اسلم گل صاحب کا حلقہ ہے. تو 5 مہینوں میں ہم وہاں 5000 لوگوں کو سستا آٹا 150 روپیہ مارکیٹ سے پر بیگ 10 کلو سستا گھی، سستا تیل 50 روپیہ فی کلو سستا، یہ ہم دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں. تو ہمارے پاس روز 35 سے 50 نئے لوگ آ رہے ہیں پورے حلقے سے. تو 5000 لوگوں کا مطلب ہے 50,000 لوگ فیملیز ہیں نا، اور ایوریج وہاں پہ 10 پرسنز پر فیملی ہے. تو ہم خدمت کے ذریعے سیاست کر رہے ہیں اور ساتھ شعور و بیداری. تو بہت اچھا رسپانس ہے. ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. جب ہماری پارٹی سے رجسٹر ہوئی نا جنوری 2022 میں، تو میں نے اسی ہفتے پہلا کام یہ کیا کہ جتنی یہ 50, 60, 70 چھوٹی پارٹیز ہیں ہمارے سائز کی، یہ میرے کو آئیڈیالوجی پاکستان مسلم لیگ جو مسلم لیگ قیوم، پی ٹی آئی نظریاتی، تحریک یہ 8-10 جنت پارٹی پاکستان، اور ایسی 8-10 پاکستان مسلم لیگ کونسل، ایک اسلام آباد کی 3-4 پارٹیز، پشاور کی 3-4 پارٹیز، پنجاب کی 20-25 پارٹیز، ان کا سر ہم نے ایک
اتحاد کے لیے میں نے ان لوگوں کو آفر کیا, پرپوز کیا. پہلی میٹنگ میرے گھر ہی ہوئی, یہ فروری کی بات میں کر رہا ہوں آپ سے, اور اس کی 4 اجلاس ہو چکے ہیں. ایک اجلاس کل پرسوں ہفتے کو اسلام آباد میں ہے, پریس کانفرنس بھی ہے. اس کا نام رکھا ہے ہم نے نیشنل ڈیموکریٹک الائنس, قومی جمہوری اتحاد. کہ یار اگر ایم کیو ایم پی ٹی آئی سے اتحاد کر سکتی ہے, پی ایم ایل کیو پی ٹی آئی سے اتحاد کر سکتی ہے, پی ایم ایل این پیپل پارٹی سے اتحاد کر سکتی ہے, تو ہماری تو آئیڈیالوجی سیم ہے, ہماری تو سوچ ہی سیم ہے. جی ناظرین, وقت ہے چھوٹے سے بریک کا, یہاں بریک لیتے ہیں, اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہماری باتوں کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا یہ بتائیں, دنیا میں کہاں کہاں کا سفر کیا؟ میں سر 2009 میں فرسٹ ٹائم امریکہ گیا تھا, 10 میں شاید. برطانیہ بھی گیا, یورپ بھی گیا, بیلجیم, جرمنی, فرانس. تو یہ 2009-10 سے میرے کاروباری سفر کوئی امریکہ, یورپ, برطانیہ, چائنا کے ریگولر ہوتے رہے. 3 دن 4 دن کا دورہ کاروبار, جن سے ہم سامان منگواتے ہیں, امپورٹ کرتے ہیں, ان سے ملے واپس آ گئے. تو وہ 25-30 دورے رہے میرے. اچھا, ان 25-30 دوروں میں اگرچہ کہ آپ ایز اے بزنس مین وہاں جا رہے تھے, لیکن بہرحال آپ نے جیسے بات کی کہ آپ شروع سے پالیٹکس میں بڑے انٹرسٹڈ تھے اور آپ ان بلڈ ایک قسم کا آپ کے اندر ہے, تو اگر اس نقطہ نظر کے ساتھ ان سفروں کو آپ نے دیکھا کہ بھئی یہ سفر میں کر رہا ہوں امریکہ کا, برٹن کا اور ان جگہوں کا, اور یہاں سے کیا آپ کو نظر آیا کوئی اسپیشل چیز ان کے وے آف لائف میں, ان کے سسٹم کے اندر, جو آپ کو لگا کہ نہیں یار پاکستان میں بھی ہونی چاہیے؟ ایک تو سچائی, ایمانداری, ڈسپلن اور پرنسپلز, یعنی جو آپ کی کور ویلیوز ہیں, جسٹس, انصاف, آنیسٹی, ایمانداری, سچائی, ٹروتھفلنس اور عہد. میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی ہے تو میں مس کمٹمنٹ نہیں کر سکتا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میں 2010 کی بات ہے, تو میں بائی ٹرین لنڈن سے گلاسگو آ رہا تھا, شاید 6 گھنٹے کی ٹرین ہوگی. تو میری لوگوں سے بات کرنے کی, سوشلائزنگ کی عادت ہے, پالیٹکس, مذہب, قرآن, بائبل کا میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں. تو میں نے بات چیت کی, اترے ہم, تو بندے ایک نے ٹرین کی ٹکٹ ایک اور لی اور لے کے پھاڑ دی. میں نے کہا یار یہ کیا ہے, تم کہیں جا رہے تھے تو یہ پھاڑ کیوں دی؟ کہتا وہ میں بغیر پیسے دیے بیٹھ گیا تھا, تو میں نے یہ ٹکٹ لے لی ہے اور اس کو ضائع کر دیا تاکہ میرا گورنمنٹ سے حساب برابر ہو جائے. تو گورنمنٹ نے مجھے چیک نہیں کیا کہ میں نے ٹکٹ لی تھی کہ نہیں. وہ 60 پاؤنڈ کی ٹکٹ تھی. 60 پاؤنڈ آج پاکستانی 15,000 روپے بنتے ہیں, تب شاید 10,000 بنتے ہوں گے 2010 میں. اس طرح میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں بغیر پیسے دیے سفر کروں اور مجھے کیونکہ چیک نہیں کیا گیا تو میں دھوکہ دے دوں. اب یہ مجھے 12 سال ہو گئے, مجھے آج بھی یاد ہے. اچھا, آنیسٹی, دیانتداری, پرومس, یہ سارا کچھ چیزیں آپ نے جو بتائیں, پاکستان کے اندر بھی یہ ورڈ بہت زیادہ بولے جاتے ہیں, ہر لیڈر کی تقریر میں ہوتے ہیں, ہر عام آدمی کی. لیکن پھل بیچنے سے لے کر اور سودا بیچنے تک, اور پھر سیاست کے اندر جو ہیں لوگوں کو بیچنے تک, آپ کو پتہ ہے ہمارے جو کول و فیل کا تضاد ہے, یہ کیوں ہے؟ سر قرآن مجید کی ایک بڑی چھوٹی سی آیت ہے 5 لفظوں کی, لما تقولون ما لا تفعلون, آج ختم ہو گئی. کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تو قرآن کو اگر اسٹڈی کرے نا تو قرآن آپ کو دیوار سے لگا دے گا, وہ چھوڑے گا نہیں کچھ چیز جگہ کہ آپ نکل سکے. لیکن کیا آپ کا بلیو ہے اس کے اوپر کہ میں نے مر کے ایک دن اٹھنا ہے, میرا حساب ہونا ہے جو میں نے 30, 60, 80 سال کیا, اور اس کے اوپر مجھے پھر سزا ملنی ہے اگر میں نے غلط کیا تو, یا انعام ملنا اگر میں نے ٹھیک کیا. ایک ہے یہ زبان سے کہنا, یعنی آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے وہ اچھی اچھی باتیں کریں گے, گھر میں ان کا گھر کا حال دیکھے تو بہت برا ہوگا, ان کے عزیزوں سے دوستوں سے ملنے تو بہت برا ہوگا. وہ جہاں سیاست کرتے ہیں جس حلقے میں, یعنی میں جہاں بیٹھتا ہوں مجھے 5 مہینے ہو گئے, تو مجھے قریباً 150 دن ہو گئے, وہاں یہ لوگ ملتے نہیں جن کا میں نے نام لیا آپ سے. ہاں الیکشن ہوں گے تو 2 مہینے پہلے آ جائیں گے. لیکن آپ جو جتنی سچائی کی بات کر رہے ہیں, اصل مسئلہ اس میں یہ ہے جی کہ پالیٹکس کے اندر اگر میں ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لے لوں تو ان کے جو وعدے تھے اور جو کچھ تھے, تو جب اس سے ہٹے تو انہوں نے ایک لفظ کیا یو ٹرن استعمال, تو پھر انہوں نے کہا جی سیاست میں یو ٹرن بھی ہوتا ہے. جی, تو یعنی جھوٹ بھی ہے, اور اگر آپ وعدہ خلافی بھی کریں تو یہ پارٹ اینڈ پارسل آف دا پالیٹکس ہے. تو آپ ایک ایسی پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں جس کا پاکستان میں کوئی تصور ہی نہیں. سر قائد اعظم کہتے تھے, ہمارے فاؤنڈنگ ممبر ہیں, ہمارے رول ماڈل ہیں, انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں ہمارے پولیٹیکل, وہ کہتے تھے کہ آپ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کیا بات اچھی لگے گی, انسپائر کرے گی, اٹریکٹ کرے گی. میں یہ دیکھتا ہوں صحیح بات کیا ہے, میں وہ لے کے چلتا ہوں, لوگ میرے پیچھے لگتے ہیں.
تو ان کو وقت لگا, ان کی اسٹرگل شاید 40 سال کی ہوگی تب وہ پہنچے اس منزل پہ. قائد اعظم کو 40 سال لگے, تو ہم تو ان کے شیر شیر بھی نہیں ہیں. ہمیں کیا امر مانے ہیں کہ ہم اپنے حصے کام کریں اور باقی اللہ پہ چھوڑیں. آپ کو لگتا ہے کہ اتنا جہاں ایک پورا ہی ہوش پہنچ ہوا, پورا سسٹم اور سب کچھ, اس کو آپ کے لیے یعنی آپ کو اپنے لیے کوئی اوپننگ مل جائے گی؟ انشاءاللہ سر, کیوں نہیں ملے گی سر. دیکھیں نا, جب آپ کے اندر کنوکشن ہے, ڈٹرمینیشن ہے, ویژن ہے, آئیڈیالوجی ہے, اسپارک ہے, جذبہ ہے, اور آپ صرف باتیں نہیں کر رہے, وقت دے رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اپنے ریسورسز لگا رہے ہیں, اپنی انرجی یعنی میرا کاروبار ہے, میری فیملی ہے. اگر میں سیاست نہ کروں جو کہ روز میرے 8-10 گھنٹے لیتی ہے, میں اس پہ لگاؤں, تو میرا ایک گھر اللہ نے مجھے دیا. میرے والد صاحب کی 45 سال کی محنت, میری اپنی 22 سال مجھے کاروبار میں شروع ہو گیا, میرا 22واں سال. میں 2001 میں کاروبار میں گیا تھا والد صاحب کے, اور وہاں بھی ہم نے ریفارمز کی تھی. لونز تھے, پرانا سسٹم تھا بزنس کا, 85 بندے تھے, 25 گاڑیاں تھیں, ملازم تھے, آفیسز تھے. آج ہم اس سے 16 گنا کم مین پاور سے اس سے 5 گنا زیادہ کام کر رہے ہیں. ہم نے اس کو اس طرح اسٹریم لائن کر لیا کہ میں پالیٹکس کو ٹائم دے سکتا ہوں. تو یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے. لیکن اگر تو آپ کی پالیٹکس عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اگر پالیٹکس کریں گے تو پھر آپ کے جو مد مقابل ہیں آپ کو وکٹمائز بھی کرتے ہیں, تو کاروبار برباد ہو جاتے ہیں. یا پالیٹکس کر لیں, کاروبار کر سر بیلنس کر لیں. دیکھیں نا, اگر میں اپنا گھر داؤ پہ لگا کے, کاروبار داؤ پہ لگا کے, صحت داؤ پہ لگا کے, کیونکہ میں نے ایم این اے بننا ہے, میں نے پرائم منسٹر بننا ہے, بائی ہک اور بائی کروک, آئیڈیالوجی کمپرومائز کرنی ہے, فیملی سے جھوٹ بولنا ہے, دوستوں سے جھوٹ بولنا ہے, اپنے ہلکے والے لوگوں سے جھوٹ بولنا ہے, وہ پھر ایک اور لائن ہے. انشاءاللہ نہ وہ لائن ہے. 4 سال تو مجھے ریگولر پالیٹکس میں ہو گئے. اچھا, آپ کو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر دیانتداری فرض کیا ایک ایم پی اور یہ ایم این اے ہے, اب ایک ایم این اے کا الیکشن آپ کو پتہ ہے 10-11 کروڑ, اس سے بھی زیادہ ہو, ڈبل ٹرپل اس سے بھی زیادہ. میں ایک جی سیف اماؤنٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اور پھر پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جو کہ کرمنلز ہیں ان کی بھی سپورٹ کرنی, بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے آپ ایم پی اے یا ایم این اے بنتے ہیں. آپ کر رہے ہیں انصاف کی بات, آپ بات کر رہے ہیں سچائی کی, آپ بات کر رہے ہیں وعدہ نبھانے کی بات کر رہے ہیں, تو وہ تو سسٹم میں کس طرح جائیں گے ان چیزوں کے؟ سر ہماری آبادی اس وقت غالباً 25 کروڑ ہے. تو جب میں آپ کو بتایا 12-13 سال کا تھا, تو میرے تب سے ذہن میں تھا کیا ایسے اس سوچ کے 1 لاکھ بندے بھی نہیں ہیں پاکستان میں. یہ تب میرے ذہن میں خود سے سوال تھا. تب آبادی شاید ہماری 25 سال پہلے کو 12 کروڑ ہوگی, 18 کروڑ ہوگی, 16 کروڑ ہوگی. تو کیا 1 لاکھ بندے بھی ایسے نہیں ہیں, 50,000 بندے بھی ایسے نہیں, 10,000 بندے بھی ایسے. اس طرح کا نعرہ لگا کے جب آپ نکلے ہیں تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں 1 لاکھ بندے, کتنے لوگ آپ کو ملے ہیں؟ سر ہمارے جو فیس بک اس وقت فالوورز ہیں 13,000 ہیں جو ہماری پارٹی کے پیج کو فالو کرتے ہیں فیس بک کے اوپر. ٹھیک, ہمارے ساتھ جو اس وقت چلنے والے ہیں وہ تو بہت چند ہیں. میں نے بتایا ہمیں 5 ماہ تو ہوئے ہیں ابھی رجسٹر کیے ہوئے, تو یہ ایک لمبا سفر ہے. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا ابھی پہلے کہ معراج محمد خان صاحب پیپلز پارٹی کے جو بانی ممبر تھے, ڈاکٹر مبشر حسن, خورشید حسن میر, جے رحیم, شیخ محمد رشید, یہ آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ کریکٹر والے لوگ تھے, انٹیگریٹی والے لوگ تھے, وین والے لوگ تھے. یوز ہو گئے عرفان علی بھٹو سے, پیپلز پارٹی سے, وہ مقام وہ عزت نہیں ملی, لیکن ان لوگوں کے اوپر تو کوئی داغ کو نہیں ہے نا. اچھا, خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے اس میں ایک ہمیں چیز واضح نظر آتی ہے, وہ کہتے ہیں تم چور ہو, تم ڈاکو ہو, تم یہ ہو, تم وہ ہو. اب آپ کے سامنے پی ڈی ایم ہے اور پی ٹی آئی ہے, تو یہ لیڈرشپ آپ کے سامنے کھڑی ہے. خان صاحب کے بارے میں آپ نے کہا کہ جو اپنے مایوسی کا اظہار کیا, یہ پی ڈی ایم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سر یہ بھی ساری پاور پالیٹکس, ڈائنیسٹک پالیٹکس, مالی پالیٹکس, لے اور دے کی پالیٹکس, یہ تو آپ بھی ہسٹری کے طالب علم ہیں, میں بھی ہوں, کہ جب لیاقت علی خان کا انتقال ہوا 1953 میں, تو غلام محمد اس نے بڑی مکاری سے خواجہ ناظم الدین جو کہ شریف آدمی تھے, انہیں کہا کہ آگے پارلیمنٹری فارم آف سسٹم آ رہا ہے تو آپ پرائم منسٹر بن جائیں. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ گورنر جنرل وہ بن جائے گا تو گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ کی وجہ سے تمام تر پاور اختیار اس کے پاس ہوگی. وہ سعادت شریف تھے, بن گئے پرائم منسٹر. اس نے پہلا کام یہ کیا, ان کو ہٹایا. امریکہ سے بوگرا کو لے کے آیا, اسے پرائم منسٹر بنایا, بعد میں اس کو بھی ہٹا دیا. تو یہ ہماری لے اور دے کی پالیٹکس تو تبھی بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ, یہ تو سٹارٹ 1954 سے ہو گئی تھی لیاقت علی خان کے انتقال کے بعد. اور آپ آج تک دیکھ لیں 73 سال اس کے بعد کے جو ہیں 71-72 سال, وہ پھر ضیاء آیا, اس سے پہلے یحییٰ آیا, اس سے پہلے اسکندر مرزا آیا, اس کے بعد ایوب خان آیا, آپ کا بھٹو آئے, نواز شریف آئے, بے نظیر آئی, پھر نواز شریف, پھر بے نظیر, پھر جنرل مشرف, پھر نواز شریف, پھر زرداری آئی. تو یہ ساری لے اور دے کی, اس میں عوام تو کہیں بھی نہیں ہے. پاکستان میں جو حکومت بنتی ہے وہ عوام بناتی ہے کہ آپ کے طاقتور حلقے بناتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ
اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. یہ آج ایک ریئلٹی ہے کہ ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کا رول تو پالیٹکس میں ہے جو کہ آئین کے مطابق ہونا نہیں چاہیے, لیکن اس میں ہماری بیوروکریسی, ہماری پبلک, ہمارا ووٹر, ہمارا پولیٹیشین, یہ اگر آپ کہیں مجھ سے پوچھیں تو 25% پبلک, 25% بیوروکریسی, 25% پولیٹیشین اور 25% ہماری اسٹیبلشمنٹ, یہ ہیں اس کے ذمہ دار. لیکن میں اس لیے پولیٹیشین کو مین رول دوں گا کہ لیڈر تو وہ تھے, اسٹیٹسمین تو انہیں قائدین کیا ہے, کیوں نہیں ضرورت تھی اسٹیبلشمنٹ کی وہ کو بات کر جائیں, کیونکہ ان کا کردار تھا. وہ ان کو متحدہ ہندوستان کی پرائم منسٹرشپ کی آفر ہوئی تھی, انہوں نے کہا ہاؤ کین آئی سیل مائی نیشن, ہاؤ کین آئی سیل مائی کانشنس. اس کا مطلب ہے آپ کے خیال کے اندر اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو آپ اپنی کمٹمنٹ اور اپنی جو صاف شخصیت ہے اس سے بھی پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. خدمت, یو کین میک یور مارک. خدمت عوام میں پذیرائی, اور وہ اس سے نہیں کہ تم چور ہو, تم غدار ہو, تم ڈاکو ہو اور میں سچا ہوں, نہیں. اپنی پرفارمنس سے, حلقے میں خدمت سے اور کنسسٹنسی سے لگے رہے. آپ کا منشور کیا ہے پارٹی کا؟ سر ون لائن, A prosperous Pakistan for all, not just for few. ایک خوشحال پاکستان سب کے لیے, نہ کہ چند کے لیے. کیسے ہوگا؟ جس طرح سر اسی طرح ہوگا, لائک مائنڈیڈ لوگ ملیں, اسٹیٹس کو کا حصہ نہ ہوں, اشرافیہ نہ ہوں, جاگیردار سرمایہ دار نہ ہوں, ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ کل کو کہیں پہنچتے ہیں تو پھر آپ فائلیں ان کے لیے سائن کریں. میری پارٹی کو اگر کچھ مل اونرز, کچھ سرمایہ دار, کچھ جاگیردار ہر مہینے 50-50 لاکھ کا فنڈ دیں گے تو کیوں دیں گے؟ کہ یہ کہیں پہنچے گا تو ہمیں سرو کرے گا. تو بیسیکلی وہ تو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اگلے 20 سال کی میرے اوپر, تو میں نے پہنچ کے ان کو ریٹرن کرنا ہے یا عوام کو کرنا ہے. یعنی آج ہمارے ملک کی جو اشرافیہ ہے اگر وہ صحیح ٹیکس ادا کرے, کیا آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں 500 ایسے افراد نہیں ہوں گے جن کی ماہانہ آمدن 1 کروڑ روپیہ ہوں گے؟ کیا وہ صحیح ٹیکس ادا کر رہے ہیں؟ کیا گورنمنٹ میں اتنی ول ہے کہ صحیح ٹیکس ان سے لے سکے؟ نہیں. گورنمنٹ 25,000 والی آمدن سے 12,000 ماہانہ ٹیکس لے گی, آٹے میں, بجلی میں, دال میں, سبزی میں, چینی میں, پیٹرول میں, پانی میں, گیس میں. اس 1 ارب ماہانہ پروفٹ والے سے کیوں صحیح ٹیکس نہیں لے گی؟ کیونکہ وہ اور یہ بینیفیشری ہیں ایک دوسرے کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ ہر وقت پالیٹکس ہی کرتے رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھی ٹائم دیتے ہیں؟ سر مجھے بک اسٹڈی کرنے کا, میں نے ابھی ریسنٹلی چائنا پہ ایک کتاب لکھی ہے غالباً سردار علی صاحب نے, بہت لمبی چوڑی, چائنا میریکل اینٹر دا ڈریگن, وہ پڑھی میں نے, کچھ 400 پیجز کی. مجھے کچھ بکس دی تھی نظامی صاحب نے اپنی, جو دیکھا جو سنا وہ پڑھی. ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں اشاد حسن خان صاحب پاکستان کے سپریم کورٹ کے, ان کی کتاب تھی ارشاد نامہ, وہ پڑھی. سجاد بخاری صاحب پیپلز پارٹی سینیٹر رہے ہیں, انہوں نے کتاب ایک دی وہ پڑھی. اس کے علاوہ میں بکس, لٹریچر, ہسٹری, بائبل, قرآن یہ اسٹڈی کرتا رہتا ہوں, تاکہ ہمارا یہ دنیا آج کیوں وہاں پہنچ گیا, جاپان کی 4تھی بڑی اکانومی کیسے بن گیا, جس پہ ہیروشیما ناگاساکی 45 میں ہوا. کیسے بن گیا؟ میریٹوکریسی, میرٹ, آپ میرٹ سے اوپر آئے. چائنا میریٹوکریسی, سنگاپور میریٹوکریسی, ویسٹ انڈسٹریلائزیشن, لیکن ساتھ سسٹمز جو ہمارے ایک جاننے والے ہیں, آپ کے بھی ہیں, پریس کلب کے پریزیڈنٹ اعظم خان صاحب, مجھے انہوں نے بتایا کہ میں لندن تھا. اعظم چودھری سوری, مجھے انہوں نے بتایا, یہ رمضان کی بات ہے, مہینہ پہلے کی, میں لندن تھا تو میرا بیٹا بھانجا ہوتا ہے ناروے, وہ ملنے آ گیا. کہتا جی میں وہاں فن لینڈ, میں وہاں پڑھا, اسکینڈینیویا میں پڑھ رہا تھا, تو یونیورسٹی نے میرے اندر یہ انوینٹ کیا, ڈسکور کیا کہ میرے اندر صلاحیتیں ہیں لیڈرز والی. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو نیشنلٹی بھی دیتے ہیں, جو گھر پہلے دیا ہے اس کے علاوہ ایک گھر دیتے ہیں, آپ نے پالیٹکس کرنی فن لینڈ میں. یعنی سسٹم دیکھیے ان کا کہ وہ آپ کے اندر صلاحیتیں تلاش کر رہے ہیں کنٹری کو سرو کرنے کے لیے. کیا ہمارے یہاں کو سسٹم ہے؟ ہمارے بہت لائک بچے اسپورٹس میں, میں خود ایک اسپورٹس مین بھی رہا ہوں, میں چیمپئن تھا فٹ بال, ہاکی, کرکٹ کا اپنے کالج اسکول میں کرسچن ماڈل میں. میں نے ایک بار ایسا گول کیا اپنی ڈی سے دوسری ڈی میں اکیلے, کو 10 بندوں کو ڈال, پہلے کتاب میں لکھا ہوا ہے, کیپٹن بھی تھا. تو کپ جیتا ہم نے اسکول میں, تو کپ مجھ سے بڑا تھا, میری ہائٹ تب بڑی چھوٹی تھی. تو وہ یہ کہ ہمارے بہت سسٹمز نہیں ہیں جو ٹیلنٹ ہنٹ کر سکیں, چاہے وہ ٹیلنٹ ایجوکیشن میں ہے, اسپورٹس میں ہے, کلچر میں ہے, لٹریچر میں ہے, ہسٹری میں ہے, ڈیولپمنٹ میں ہے, کسی چیز میں ہے. کیوں وہ جو آتے ہیں ان کا مقصد یہ ایک ہوتا ہے پاور کیسے ملے اور پھر کیسے اس میں رہیں. یعنی آج جو ہماری سابق جماعت ہے, حکمران جماعت, ان کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اب پاور میں کیوں نہیں ہیں, ہمیں پاور میں آنا بائی ہک اور بائی کروک. لیکن وہ تو کہتے ہیں میں امریکہ نے ہٹایا. سر کہنے وہ کیا ہے, آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے نا. یہ ایک ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ فواد چودھری صاحب, شہباز گل صاحب اور لوگ جو دل میں آیا کہہ دیا,
اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. آئین کچھ کہہ رہا ہے, میں کچھ کہہ رہا ہوں, کیونکہ میری پارٹی کو یہ سوٹ کرتا ہے. وہ دیکھیں کوئی بات قائد اعظم والی, وہ کہتے ہیں پہلے میں دیکھتا ہوں صحیح بات کیا ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں اب وہ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں ان کو خان صاحب کی باتیں اچھی لگتی ہیں. جب خان صاحب چیختے ہیں, دھاڑتے ہیں, چور کہتے ہیں, چیری بلاسم کہتے ہیں, اس کو ڈیزل کہتے ہیں, کتنی معیوب باتیں ہیں. یعنی ہمیں زیب دیتا ہے ایک عام آدمی کو کسی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرے, وہ کر بھی رہا ہے برا عمل. تو کیا اس کا مطلب ہے اگر عوام پسند کریے تو پھر عوام کو بھی تو ایک اصل میں مولا جٹ پسند ہے. عوام کو آپ نے سینسٹائز کیا نا اوور دا پیریڈ آف ٹائم میڈیا سے. یہ ہماری جو آپ مولا جٹ انسان, یہ ہم نے سینسٹائز کیا عوام کو. یعنی بجائے ہمارا میڈیا عوام سے کوئی سائنس کی بات کرتا, کوئی ریشنل کی بات کرتا, کوئی لاجک کی بات کرتا, کوئی دلیل کی بات کرتا, کوئی 2+2=4 کی بات کرتا, کوئی ہسٹری اور لٹریچر کی بات کرتا, کہ ہماری عوام حساس ہوتی کہ یار یہ غلط بات ہے, میں سپورٹ نہیں کر سکتا, میرا ضمیر آواز دے رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. عوام نے کہا جی مجھے اچھا کیا لگ رہا ہے, 4 گاڑیاں پیچھے, 4 آگے, 4 ڈالے, 4 گارڈ, یار یہ بندہ ٹھیک ہے. یعنی وہ لیڈر بھی تو اسی کو سمجھتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, بڑا شریف آدمی اور سائیکل پہ آئی ہے, موٹر سائیکل, وہ کہیں گے یار یہ کون آ گیا. تو جیریمی کاربن ٹریول نہیں کرتا سائیکل پہ, ٹھیک ہے ہمارے یہاں موسم نہیں ہے سائیکل والا, یہاں والے تو اس کو لیڈر نہیں مانتے ہیں, لیکن ہم سردیوں میں بھی اگر لیڈر سائیکل پہ آئے گا تو لیڈر نہیں ہے, وہ لیڈر نہیں ہے. تو آپ بھی پھر اگر لیڈر بننا ہے تو اس طرح کریں گے. کل کو اگر آپ کو طاقت ملتی ہے تو پروٹوکول اور یہ سارا کچھ, 4 گاڑیاں آگے 4 پیچھے. سر ایک تو ہے آپ جب پاور میں آ گئے ہیں تو سیکیورٹی آپ کی مجبوری, وہ ایک اور چیز ہے. لیکن میں اکثر پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اللہ نے مجھے گھر دے دیا, وائف ہے, بچے ہیں, کاروبار ہے, تو اگر میں 5 لاکھ 7 لاکھ MNA MPA کی سیلری نہیں لوں گا تو میرا گھر چل رہا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے وہاں پہ ووٹ ڈالنے کی, اس پہ پہلے ارب ہزار روپیہ ٹیکس ہے, ہزاروں ارب ہم پہ ٹیکس نہیں, قرضہ ہے, اور پھر اس کے اوپر سود در سود ہے. پھر اگر مجھے ٹکٹیں ملتی ہیں کراچی کی فری اور خاندان کو ملتی ہیں, دوستوں کو, میں نہ لوں تو کیا ہے. جی نہ لوں تو کیا ہے, بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے. اور ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم ایک اور لوکیشن میں ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, اس وقت چونکہ ہم موجود ہیں چیئرمین عوامی فلاحی پارٹی شراز الطاف صاحب کے ساتھ, اور ان کی فیملی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. پاکستان کو یہ کس طرح تبدیل کرنا چاہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, اور ان کی اپنی فیملی ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے, اور ان کے بارے میں کیا جو خیالات رکھتی ہیں ان کے بچے. کیونکہ انسان کا جو سب سے پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اپنے گھر میں ہوتا ہے. عوام کو تو بعد میں اس نے قائل کرنا ہوتا ہے, پہلے گھر والوں کو قائل کرنا ہوتا ہے. اگر گھر والے ہی قائل نہ ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں جی شراز صاحب, تو گھر والے قائل ہیں آپ سے؟ آپ کے سامنے آپ پوچھ لیجیے. اچھا جی, بھابھی آپ نے جب آپ کے شوہر جو ہیں سیاست کر رہے ہیں, اور سیاست میں ظاہر پتہ ہے ٹائم بھی دینا پڑتا ہے, اور پھر ایک بہت زیادہ ایفرٹ بھی ہوتی ہے, اور آرام سے ایک بزنس ہے, تو گھر میں تو یقیناً یہ ٹائم نہیں دیتے ہوں گے. نہیں جی, گھر میں تو ٹائم دیتے ہیں, اور جو ان کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی یہ ادا کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ کامیاب ہو جائیں گے, یا یہ جو جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہے یہ انہوں نے صحیح اٹھا لیا؟ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے جو بھی بیڑا اٹھایا اپنی زندگی میں اس میں یہ کامیاب ہی ہوئے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں بھی ہو جائیں گے؟ اس میں بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. جس ایفرٹ سے یہ کام کر رہے ہیں, جس پیشن سے یہ لگے ہوئے ہیں, اور جس محنت سے یہ کام کرتے ہیں, انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائیں گے. ان کا جو منشور ہے آپ اس سے قائل ہیں؟ جی میں اس سے قائل ہوں. تو یہ تو بڑی دیانت والی سیاست کی بات کرتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں حق سچ کی, اور اس طرح کے ان کے جو منشور ہیں, تو اس طرح کے لوگ تو سیاست میں کامیاب نہیں ہوتے. ہاں سوچتی تو میں بھی یہ بھی ہوں کہ اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے کامیاب, لیکن جتنا ہم کر سکیں, وہ کہتے ہیں نا کہ چڑیا نے اپنا پانی کا قطرہ جتنا وہ ڈال سکتی تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے آگ لگائی ہوئی تھی تو چڑیا پانی ڈالیں, اس نے کہا میں اتنا قطرہ ہی ڈال سکتی ہوں تو میں وہی ڈال لوں. یعنی ہم اپنا حصے کا کام ہم کر لیں, وہ کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب اس وقت آپ کے بیٹے اور برخودار سب سے بڑے, کیا نام ہے آپ بیٹا آپ کا؟ عبدالرحمان. اچھا عبدالرحمان, آپ کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ کافی ابھی سوچ جاتی ہیں, لیکن مینلی سوچا ہے بزنس کا. اچھا, یعنی آپ اپنے پاپا کی طرح بزنس مین بنیں گے, اور وہ تو پولیٹیشین بھی ہیں ساتھ. اس سے بھی اتنا سوچا نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ذہن بن جائے. ہاں تھوڑا کنونسڈ ہوا تھا کبھی کبھار, کنونسڈ سوچتی پہلے, لیکن اب مینلی بزنس ہی ہوتا. تو یہ جب آپ کے پاپا کسی جلسے کے ساتھ یا کسی میٹنگ میں جاتے ہیں اور وہاں تقریر کرتے ہیں, خطاب کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو پاپا کہہ رہے ہیں وہ کریں گے, اور پھر آپ کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا, یہ پکا ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کریں گے, کیونکہ ان کی پوری پرسنالٹی نظر آتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور جیسے بھی اللہ کہتا ہے کہ جو آپ جو کیوں ہی کرتے جو کہتے ہو. ٹھیک, تو اس لیے بہت شکریہ. اچھا آپ کا کیا نام ہے بھائی؟
میرا نام ابراہیم ہے. ابراہیم آپ بڑے ہو کے کیا کرو گے؟ میں اپنے ڈیڈی کی طرح بنوں گا, 2 آفس کھولوں گا اور ڈیڈی کی طرح ہزاروں لوگوں کو آٹا اور تیل اور گھی. ویری گڈ, ویری گڈ, اچھی بات ہے. یہ تو شروع سے آپ کے اندر یہ اسپرٹ ہے. اور 2 آفس کیوں کھولیں گے آپ؟ ایک کھول لیں پھر. دوسرا دوسروں کے بتانے کے لیے کہ وہ کیا کام کریں. اچھا, وہ اس لیے کہ آپ کو کام بھی بتائیں تاکہ پیچھے آپ کا کام سیاست کوئی اور کسی سے نہیں کر رہے. یار یہ بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے بڑی ٹیکنیکل ہے یہ تو. اس کا مطلب ہے نیب شیب اس پہ نہیں آئے گا, یہ تو اس کو پتہ ہے کہ کیا کرنا. ویری گڈ. اور یہ ساتھ آپ بیٹا آپ بھی ذرا بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عبداللہ ہے. عبداللہ, یہ پاپا سیاست کر رہے ہیں, اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ تو کر رہے ہیں, ملک کے لیے کر رہے ہیں کچھ, تو ٹھیک ہے پھر صحیح ہے. ان کی کون سی بات آپ کو اچھی لگتی ہے؟ کہ سچ بولو, حق دو لوگوں کو, بس یہی. تو کوئی کسی بات پہ آپ ہوتا ہے کہ یار پاپا نے ایسے ہی کہا ہے؟ نہیں, ساری باتیں اچھی لگتی ہیں. ڈانٹتے بھی ہیں؟ ڈانٹتے ہیں تھوڑا سا. اچھا, پھر کیسا لگتا ہے؟ تھوڑا سا برا لگتا ہے لیکن نہیں, وہ بات تو ڈانٹتا ہی ہے. اچھا, پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بعد میں احساس ہوتا ہے؟ احساس ہوتا ہے ٹھیک, یہ ٹھیک ہو گیا. تو آپ کس کلاس میں ہیں؟ 7. تو کتنا پڑھنا چاہیے؟ کالج یونیورسٹی سارا پڑھیں گے انشاءاللہ. ویری گڈ. یہ تو ماشاءاللہ جی پوری فیملی ہی مجھے لگتا ہے بڑی جذبے سے سرشار ہے. اچھا شہراز صاحب, آپ نے کتابیں جیسے کہ آپ نے بتایا پروگرام میں لکھی ہیں, اور 2 میرے پاس اس وقت موجود بھی ہے. ایک تو آپ کا مجھے غالباً منشور بھی لگتا ہے, اور آپ کا جو آئیڈیاز ہے جو بھی کہ میں کیا چاہتا ہوں. جی ناظرین, انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں, میں کیا چاہتا ہوں, اور یہ ہے کہ ان کا پورا منشور ہے اور جو یہ سوچتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ہے دی گرینڈ اسکیم آف گاڈ. یہ تو مجھے سمجھ آیا. یہ بیچ میں ایک مذہبی ایک سمجھو میں سمجھتا ہوں ایک ٹچ ہے سارا, تو یہ کیسا؟ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ والد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے, اور ہماری والدہ ماشاءاللہ حیات ہیں, اللہ انہیں زندگی صحت دے. انہوں نے بچپن میں جب میں 5-7 سال کا تھا تو ہمیں عربک لینگویج سے اٹیچ کر دیا. ہم نے عربی لینگویج پڑھی, اس سے ہم قرآن مجید سے اٹیچڈ ہو گئے. تو ہمارے ایک انکل ہے حیات ہے, پرویز ہاشمی, یہ سول انجینئر ہیں, اور ان کی قرآن مجید کی بائبل کی کو 25 سال کی اسٹڈی ہے, 28 سال کی. اچھا, سینچری ٹاور آپ نے دیکھا ہوگا, سینٹر پوائنٹ دیکھا, انہوں نے بنایا, یہ ڈیولپر ہے. تو ان سے ہماری فیملی فرینڈشپ تھی, آنا جانا تھا. تو ان کے پاس میں آج سے کو 5 سال پہلے گیا, 2017 کی بات ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا ایک چینل ہے فیس بک کا, آنسرنگ دا بگ کوشچنس, آپ دیکھیں. میری کوئی دلچسپی نہیں تھی اس میں, میں نے دیکھا, میں نے کہا کوئی اتنے بڑے سوال نہیں ہوتے, یہ ایسے ہی ہے. خیر جب میں دیکھا تو اسٹیون ہاکنگ اور یہ ساری چیزیں, مجھے اس میں انسینویشن ہوئی, ایک نا تجسس ہوا کہ یار یہ کیا ہے. تو میں نے پھر اس کو پڑھا, دیکھا, پھر ان سے ملا. تو وہ آخرت کے حوالے سے بیسیکلی بگ کویشچنس تھے کہ یہ جو ہماری آزمائشی زندگی ہے, جو ٹیسٹ کی زندگی ہے, اس کے بعد جو امتحان ہونا ہے ہمارا ختم, اور پھر جو ہماری جواب دہی احتساب ہونا ہے, وہاں کیا ہونا ہے. وہ پھر ہم نے ان کے ساتھ کو 3 سال لگاتار یوٹیوب اور فیس بک پہ ویڈیوز کی, دا گرینڈ اسکیم آف گاڈ کے نام سے. اور انہوں نے مجھے جن دنوں میں ان سے ملا 5 سال قبل, تو انہوں نے مجھے ایک کتابچہ دیا کو 15-20 صفحے کا, جو ان کی سوچ تھی اس گرینڈ اسکیم کے بارے میں کہ اللہ نے یہ انسان کو پیدا ہی کیوں کیا, انسان کا مستقبل کیا ہوگا ٹیسٹ کے دوران, ٹیسٹ کے بعد. وہ پھر ان کے ساتھ مل کے میں نے کوئی 4 سال کے دوران 3000 گھنٹے صرف کیے, روز کے 8 گھنٹے. اور یہ پھر ہم نے اردو اور انگریزی میں اللہ تعالیٰ کا عظیم منصوبہ قرآن مجید کی روشنی میں, اور انگریزی میں دا گرینڈ اسکیم آف گاڈ in the light of Quran, also answering Stephen Hawking's famous question, why it is that we in the universe exist, کہ آخر ہمارا اور اس کائنات کا وجود ہی کیوں ہے. اس پر ہم نے یہ ایک دا گرینڈ اسکیم آف گاڈ انگلش اردو میں لکھی, امیزون پہ اپلوڈ کی, دراز پہ اپلوڈ کی, اور کو 1500 کے قریب اس کے سیٹ پرنٹ کروا کے تو ہم نے پھر لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ بھی کی. اچھا, آپ احتساب کی بات کرتے ہیں, میرا اس میں آپ سے کویشچن یہ ہے کہ پاکستان کا پولیٹیشین تو میرا نہیں خیال کہ احتساب کے بارے میں سوچتا ہے. ظاہر ہے وہ کیوں سوچے, اس کا پچھلے 25-30 سال کی جو کمائی ہے, جن ذرائع سے ہے, اور جتنی ہو گئی, آپ کسی بھی سیاستدان کا نام لے لیں, کسی جماعت کا نام لیے بغیر, کوئی بھی جماعت ہو, اس کے آپ آج سے 25 سال پہلے کی آمدنی اور اثاثے چیک کر لیں اور آج کی کر لیں, اس میں آپ کو سینکڑوں گنا, کئی 1000% گروتھ نظر آئے گی. اور ملک ہمارا پیچھے گیا ہے پچھلے 30-35-40-50 سال میں, تو ظاہر ہے وہ کیوں چاہے گا میرا احتساب ہو. اچھا, جو میں آپ کی بک بھی دیکھ رہا ہوں, اس میں مجھے آپ کو نظر آتا ہے بوڑھوں کے لیے بھی آپ نے کچھ کیا ہے, جوانوں کے لیے بھی کوئی بات کی ہے جی, اور بچوں کے لیے بھی شاید ہے جی, خواتین کے لیے کچھ نظر نہیں آیا مجھے. بیسیکلی تو اس میں خواتین ہماری آبادی کا 52% حصہ ہیں. میں نے کوٹ بھی کیا, قائد اعظم نے کہا کہ خواتین میری بٹالین کا آدھا حصہ ہے, میں ان کے بغیر پاکستان کو اپنا نہیں جیت سکتا.
پھر انہوں نے کہا ایک قلم کی طاقت ہے, ایک تلوار کی طاقت ہے, ایک تیسری طاقت ہے خواتین کی طاقت, جو تیسری بڑی طاقت ہے ان دونوں سے زیادہ طاقت ہے. تو خواتین کے بغیر, میری وائف پالیٹکس میں ہے, ہماری جو کور کمیٹی ہے پارٹی کی اس میں ایک اور خاتون بھی ہے, تو ہم 6 لوگوں کی کور کمیٹی میں 2 خواتین ہیں. آپ اگر آج ویسٹ میں دیکھیں تو میرے خیال فن لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے وہ لیڈی ہیں, جرمن چانسلر ابھی اینجلا مرکل 16 سال میں جرمن کو وہاں پہنچائی گئی ہیں جہاں وہ تیسری بڑی اکانومی ہے. تو ہم تو خواتین کے بغیر پالیٹکس کر ہی نہیں سکتے. یہ ہمارا اس پہ بالکل کلیئرٹی ہے. اس لیے آپ نے میری وائف کی گفتگو سنی ہے, خود بھی ایم اے پولیٹیکل سائنس ہے اور پالیٹکس میں ہمارے شانہ بشانہ ہے. موروثی سیاست پہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بس وہ بدقسمتی ہے ہماری, جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ مالی سیاست نہیں ہوگی, سماجی جمہوریت ہوگی اور خاندانی سیاست نہیں ہوگی, وہی ہے. وہی آپ پی ایم ایل این میں دیکھ لیں, وہی آپ پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں, وہی آپ جی او ایف فضل الرحمان صاحب کے بیٹے بھی ماشاء اللہ ایم این اے ہیں. تو جب تک اس سے ہم نکلیں گے نہیں, اور کوئی میرٹ کی بیس پہ, ویژن کی بیس پہ, آئیڈیالوجی کی بیس پہ, پرسنالٹی کی بیس پہ, پرفارمنس کی بیس پہ, میرٹ کی بیس پہ لوگ نہیں آگے آئیں گے تو ہماری سیاست کا یہی حال رہے گا. ملکی حالات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بہت دگرگوں, بہت پریشان کن, لیکن جتنی بڑا کرائسس ہے میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی اپرچونٹی بھی ہے. کیا؟ ہمارے نوجوانوں کے لیے, ہمارے طلبہ کے لیے, ہمارے اساتذہ کے لیے, ہماری خواتین کے لیے, ہمارے تمام طبقات, ایک ریڑھی بان کے لیے, ایک کلرک کے لیے, ایک فیکٹری ورکر کے لیے, ورکنگ کلاس, لوور مڈل کلاس, جب تک یہ پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں حاصل کرے گی تو یہ چند لوگوں کے ہاتھ میں ہی رہے گی. وہ جو حبیب جالب صاحب نے کہا تھا کہ 22 کروڑ انسانوں زندگی سے بے گانوں, صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے, خاک ایسے جینے پہ یہ بھی کوئی جینا ہے. تو چند لوگ ہیں ایک طرف, ایوب دور میں 22 تھے, آج شاید کوئی 2000 ہوں گے, 5000 ہوں گے. آپ یہ سینیٹر, ایم پی, ایم این اے اکٹھے کر لیں, میں کہا 2500 لوگوں سے ملو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس چونکہ پیسہ ہے, اگر ہمیں آپ مائنس کریں گے تو ملک کی اکانومی کیسے چلے گی اور سسٹم کیسے چلے گا؟ نہیں, ہم آپ کو مائنس نہیں کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں اپنے ایسٹس جو ہیں آپ کے وہ ڈکلیئر کریں, اس پہ جو ٹیکس بنتا ہے وہ دیں, اپنی آمدن ڈکلیئر کریں, جو ٹیکس بنتا ہے وہ دیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو آپ کا یہ طبقہ ہے جو اس وقت سیاست میں چھایا ہے, آپ کے پاس کیا وے آؤٹ ہے؟ کس طرح اب ملک کا ایک نظام جو آپ نے 80-70% بات کی, عام آدمی کو کیسے اوپر لایا جائے؟ کیونکہ بات تو کی جاتی ہے لیکن دیوار سے ابھی بھی لگے ہوئے ہیں. سر وہ اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو موجود پارٹیز ہیں اور جو ہمارا موجود سیاسی نظام ہے, اس میں عام بندے کی اسپیس ہے ہی نہیں. یعنی پی ایم ایل این جو ٹکٹ دے گا ایم پی اے کو, وہ کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ پارٹی فنڈ ہوں گے وہ ٹکٹ ملے گی, تو کیا عام آدمی اس میں جا سکتا ہے؟ تو کیا کیا جائے؟ تو عام آدمی کے لیے یہ فلائی پارٹی اسی کے ہی تو ہے, ایک پلیٹ فارم ہے, باقی ہم اپنے حصے کام کرتے رہیں گے. لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, کرتے جائیں گے, لمبا سفر ہے, اس میں 5 سال لگیں, 10 سال لگیں, 15 سال لگیں. اپنا آئیڈیالوجی نہ چھوڑیں, اپنے پرنسپلز نہ چھوڑیں. پرابلم وہاں ہوتی ہے جب آپ آواز لگاتے ہیں اینٹی اسٹیٹس کو اور آپ کے رائٹ لیفٹ بیٹھا ہوتا ہے اسٹیٹس کو. اچھا, اگر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کامیاب ہو گئے, آپ کو ملک کا پرائم منسٹر بنا دیا جاتا ہے, تو کیا کریں گے پہلا کام؟ ریفارمز, اکنامک ریفارمز, جوڈیشل ریفارمز, ایف بی آر ریفارمز, ٹیکس ریفارمز, ادارہ جاتی انسٹیٹیوشنل ریفارمز, بیوروکریٹک ریفارمز, پولیس ریفارمز. ہمارے ملک کو آج ریڈیکل ریفارمز کی ضرورت ہے. خان صاحب یہی باتیں کرتے تھے 3 سال پہلے. تو سر وہ ساتھ مل گیا نا, کچھ بھی نہیں کر سکے, ساتھ مل گیا اسٹیٹس کو, اس کو وہ ریفارم سوٹ نہیں کرتی. یعنی اگر رزاق داؤد صاحب, خسرو بختیار صاحب, ہاشم جمع بخش صاحب, فواد چودھری صاحب, جہانگیر ترین صاحب, علیم خان صاحب, ایسے آپ 20 نام لے لیں, اگر وہ ریفارمز کرتے ہیں تو ان کو ڈز پڑتی ہے. انہوں نے ان کو اسپانسر کیا ہے, فائنانس کیا ہے 20 سال, تو وہ کیسے کریں وہ ریفارمز؟ تو ان کے بغیر آپ کیسے آئیں گے؟ کیونکہ جو ہماری سیاست ہے, ایم پی ایم این اے کا الیکشن جو ہے وہ کروڑوں میں ہے جی. تو کس طرح ایک نوجوان جو آپ جس طرح آپ کہتے ہیں وہ لوگ اوپر آئیں, کیسے آئیں گے؟ سر ہم نے ایک ماڈل بنایا نا وہاں پہ این 133 میں, لوگوں کو شعور بھی دے رہے ہیں, بیداری بھی دے رہے ہیں, اور لوگوں کے ساتھ ہیلپ بھی کر رہے ہیں سبسیڈائزڈ آٹے اور گھی اور تیل کے ذریعے. ہو سکتا ہے اب ہم سے اگر 5000 لوگ لے گئے ہیں 4 ماہ میں, اس کا مطلب 30-40 ہزار لوگوں تک ہماری پارٹی کا پیغام پہنچ گیا. ہو سکتا ہے ہم فرسٹ ٹائم کامیاب نہ ہو, ہو سکتا ہے سیکنڈ ٹائم کامیاب نہ ہو سکتا ہے تھرڈ ٹائم کامیاب ہو, لیکن اپنے پیروں پہ تو کھڑے ہوں گے نا. اچھا یہ بتائیے گا, اس وقت ملک کو ایک طرف پی ٹی آئی زور لگا رہی ہے نئے الیکشن کے, جی, اور ایک بات یہاں یہ چل رہی ہے نیشنل گورنمنٹ, جی, تیسرا ہے کہ آپ کی اپوزیشن جماعتیں وہ کہتی ہیں ہم نے اقتدار میں رہنا ہے. کیا سوٹ کرتا ہے ملک کو؟ اگر تو آپ کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے, جو 8-10 پارٹیز کی مشترکہ کولیشن گورنمنٹ ہے, آج قریباً 1.5 ماہ تو ہو گیا. 11 اپریل کو حلف اٹھایا تھا پرائم منسٹر کا شہباز شریف صاحب نے, آج آپ کا ڈالر کہاں ہے,
اسٹاک ایکسچینج کہاں ہے, آپ کی مہنگائی کہاں ہے, عوام کہاں ہے, لوڈ شیڈنگ کہاں ہے. نہیں, اس کا ایک یہ بھی تو ہے نا, ابھی تک گورنمنٹ تو بنی نہیں ہے, صدر ہے وہ ان کا پی ٹی آئی کا, اور یہاں پہ بھی جو گورنر والا ایشو سر آپ کی پارلیمنٹری فارم آف سسٹم ہے نا. اچھا یہ بتائیے گا کہ بڑی سی برانڈ کی گاڑی میں بیٹھ کے, بہترین شوز پہن کے, بہترین سوٹ پہن کے غریب کی بات کی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں کرنی چاہیے. تو ساری لیڈرشپ بھی اس طرح کی ہے, تو جو اس لیے تو وہ کر نہیں پا رہے. دیکھیں نا, ایک ایک پارٹی کے ایک ایک ایم این اے کے پاس کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں, کروڑوں روپے کی پراپرٹیز ہیں, کروڑوں روپے کی ماہانہ آمدن و خرچ ہیں. نوجوان کہاں جائے؟ کیونکہ اس نوجوان کو امید دلائی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. نوجوان یہ سوچے کہ یہ ملک قائد اعظم نے علامہ اقبال نے کس لیے بنایا تھا. کیا ہمارے نوجوان نے اسٹڈی کیا قائد اعظم علامہ اقبال کو, ان کی پرسنالٹی کیا تھی, ان کے ایٹریبیوٹس کیا تھے, ان کا ویژن کیا تھا, ہم پہنچ کہاں گئے ہیں. تو واپس چلیں وہیں. وہ کہتے ہیں نا, چائنیز ایک سیئنگ ہے کہ آپ رستہ بھول گئے ہیں اگر تو رستہ نہ ڈھونڈیں, واپس چلے جائیں جہاں سے آپ چلے تھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا تھوڑا سا ہم ایک اور بھابھی سے بھی بات کر لیں. اچھا یہ بتائیے, جب اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر حکم کس کا چلتا ہے؟ کس میں؟ سیاست میں؟ گھر میں. گھر میں اللہ کا شکر ہے اختلاف ہوتا ہی نہیں, ایسی سچویشن آتی ہی نہیں. جہاں دو زندہ انسان رہتے ہیں وہاں اختلاف تو ہوتا ہے. نہیں وہ ہوتا ہے, لیکن چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے, لیکن اس کو میں تو اگنور کر کے بات ختم کر دیتی ہوں. یہ مان لیتے بات آپ کی؟ ہاں جی مان. میں اس میں کریڈٹ دوں گا, یہ کریڈٹ زیادہ ربیہ کو ہے. تو یہ کھانے میں کیا ٹیمپرمنٹ وائز یہ بہت ہمبل ہے, میں ٹیمپرمنٹ وائز اگریسو ہوں, یہ میں انہیں کریڈٹ دوں گا. تو ان کی جو پسندیدہ ڈشز ہیں وہ کون سی ہیں؟ بریانی ان کو بہت پسند ہے, دیسی مرغی کی اور دیسی گھی کی, اور ان کو چائنیز بہت پسند ہے, اور ان کو مٹن بہت پسند ہے. تو یہ زیادہ گھر میں کرتے ہیں کہ آؤٹنگ پہ بھی جاتے ہیں؟ نہیں گھر میں زیادہ تر. میں تو کیا نام پہلے گھر میں ہی بہت اچھا پکا لیتی تھی, اب بھی ہم گھر میں پکا لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا آؤٹنگ بھی کبھی کر لیتے ہیں, وہ ضروری ہوتی ہے بچوں. اچھا بچے یہ بتائیں کہ جو پاپا آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتے ہیں؟ جی وہ ہم ہمیشہ لے کے جاتے ہیں جب کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے, اور کبھی کبھار ویکینڈ پہ بھی جاتے ہیں. ہم ویکینڈ پہ بھی جاتے ہیں. جی. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لمبے عرصے تک پاپا نہیں لے کے گئے اور آپ ناراض ہو گئے؟ نہیں. اچھا تو آپ یہ آنسر ان کی طرف دیکھ کے, ماما کی طرف دیکھ کر کیوں دے رہے ہیں؟ مجھے اصل بات بتائیں نا. ہیں اچھا چلیں گے. کبھی کبھی پاپا مارتے بھی ہیں؟ کبھی کبھار مارتے ہیں. اچھا کبھی کبھار, وہ ظاہری بات ہے بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کبھی کبھی کرنا چاہیے. آپ بتائیں جی ذرا, آپ پکڑیں ذرا. ٹھیک ہے, تو آپ کس کلاس میں ہیں؟ 7th میں. تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ایتھلیٹ بننا چاہتے ہیں. کس گیم میں؟ ابھی چوز کرنا ہے. اچھا فٹ بال بھی ہے, فٹ بال, یعنی اسپورٹس مین آپ کو اچھا لگتا ہے, اور جو پڑھائی ہے وہ کتنی اچھی لگتی ہے؟ ٹھیک لگتی ہے. چلیں جی ناظرین, بریک لیتے ہیں یہاں پر, اور جب میں پھر واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اچھا شہراز صاحب, آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ سر قائد اعظم, علامہ اقبال, لیاقت علی خان, فاطمہ جناح. اچھا اتنے سارے آئیڈیل ہیں آپ. جی یہ اس وقت کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ہمارے, اور اس کے بعد پھر معراج محمد خان صاحب, ڈاکٹر مبشر حسن, جے رحیم, خورشید حسن میر, شیخ محمد رشید. تو یہ ہمارے 70s کے جو لیٹ 60s اور 70s کے جو اسٹرگل کرنے والے اسٹیٹس کو کے خلاف آپ کو یہ ذرا انسپائر کرتے ہیں. میں نے معراج خان صاحب کی شاید کو 15-20 ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ, میں نے وہ ایک ویڈیو کئی بار دیکھی ہے, مجھے کئی ویڈیو زبانی یاد ہے. ایز اے لیڈر اگر میں بات کروں پاکستان کی, چلیں اب تو آپ خود ایک سیاسی جماعت رکھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کے ذہن میں کون سے ایسے لیڈر ہیں جو آپ کو لگتا تھا کہ دے شوڈ بی فالوڈ؟ میں نے آپ سے نام لیا جو وہی لوگ, وہی پولیٹکس کے اندر. جی اس کے علاوہ آپ کسی پارٹی کا نام لے لیں, وہ آپ کو لیڈرشپ میں اتنے فلاز نظر آئیں گے, اتنے ویسٹڈ انٹرسٹ نظر آئیں گے, اتنے پرسنل گولز اور گین نظر آئیں گے کہ آپ کہیں یار یہ کوئی لیڈرشپ ہے.
ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ امریکہ کا یہ جو ہمارا ایک نرغہ ہے اس سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ ڈالر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے, IMF کا جو چنگل ہے کیسے نکل سکتے ہیں؟ سر جب تک آپ رچ کو ٹیکس نہیں کریں گے اور اپنی انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں کریں گے, یعنی 2000 ارب ہر سال ہم جھونک رہے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں, PIA, لیسکو, پیپکو, اسٹیل مل, واپڈا, گورنمنٹ انسٹیٹیوشن, محکمہ اوقاف, محکمہ زراعت, محکمہ فلانا, اس میں آپ 2 کھرب ہر سال, آپ کے ٹیکس کا ہی 33% بنتا ہے. 500 ارب ہر سال آپ کا پارلیمنٹ, قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلیاں اور سینٹ کی کھا جاتا ہے. آپ کی گورنمنٹ چلانے کے اتنے ایکسپینس ہیں اننیسسری, آپ کو اسے کٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں آپ اگر اس کو ٹھیک کریں تو آپ 30-40% تو اپنا ٹھیک کر سکتے ہیں, بیڑ خزانہ جو آپ کا ہے. اس کے بعد آپ پھر توجہ دیں جاب کریٹ کرنے کے اوپر, ایکسپورٹس کے اوپر. ہمارے پاس جتنی معدنیات ہیں, جتنے نیچرل ریسورس, یعنی جاپان ہر چیز امپورٹ کر رہا ہے, 4تھی بڑی اکانومی ہے. جرمنی کو ہم ڈونیشن دے رہے تھے, آپ کو یاد ہے ایوب دور میں 50s میں. جاپان امپورٹ کر رہا ہے کہ ایکسپورٹ کر رہا ہے؟ جاپان خود کچھ بھی پروڈیوس نہیں کرتا, وہ ہر چیز امپورٹ کرتا ہے. ٹھیک. پھر بھی وہ R&D اور اپنی ٹیکنالوجی کی بیس پہ دنیا کی 4تھی بڑی اکانومی ہے. جرمنی ہم سے ڈونیشن ہر سال لے رہا تھا ایوب دور میں, آج 3ری بڑی اکانومی ہے. آپ چائنا دیکھ لیں, 80 کروڑ لوگوں کو انہوں نے غربت سے نکالا ہے. میریٹوکریسی ایک چیز کے اوپر, وہ ماؤ لے آیا ہے ریولوشن تو, لیکن اس کے بعد پھر ڈینگ نے ریفارمز کی, اکنامک ریفارمز کی. ہم اربوں ڈالر کے ہم ہر سال اننیسسری مہنگے موبائل, ڈاگ فوڈ اور وہ لگژری آئٹمز امپورٹ کرتے ہیں جن کے بعد گزارا ہمارا ہے. تو کیوں ہم جاتے ہیں پھر ٹریڈ ڈیفیسٹ میں, لونز پہ لونز اور عیاشیاں. جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کا قبلہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لیڈرشپ ود کنوکشن, لیڈرشپ ود ویژن, لیڈرشپ ود وہ نو بیڈ پیچ آن دیئر پرسنالٹی. اس کے بغیر ممکن نہیں. اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کیا یہ بیوروکریسی جو انگریز دور کی ہے, کیا اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے آج؟ ہمارے DPOs, ہمارے DCOs, اس کی پالیٹکس سے انوالومنٹ ختم کریں آپ. ہماری پولیس, اس کی پالیٹکس سے انوالومنٹ ختم کریں آپ. ریفارمز, جوڈیشل ریفارمز اور پولیس ریفارمز. جی بالکل, اکنامک ریفارمز, ادارہ جاتی ریفارمز, آپ کی پولیٹیکل ریفارمز, انسٹیٹیوشنل ریفارمز. یہ اس کے بغیر آج پاکستان, بس یہ آپ سمجھ لیں کہ ڈرپ ہے, ایوری ادر آور یو آر آن اے ڈرپ. تو اب ہمیں ضرورت ہے سرجری کی. اچھا حمزہ شہباز ہو یا شہباز شریف ہو, ایون مشرف صاحب, وہ اچھا گنگناتے بھی ہیں اور تھوڑا سا بھنگڑا ڈانس بھی کر لیتے ہیں. تو آپ کو بھی ایسا شوق ہے کہ نہیں؟ جی بھنگڑے کا بھی نہیں ہے, ڈانس کا بھی نہیں ہے, گنگنانے کا بھی نہیں ہے. شاعری سے مجھے شغف ضرور ہے. اچھا کون سا شاعر پسند ہے؟ فراز صاحب کی آپ کو پتہ ہے انقلابی شاعری بڑی رہی ہے, اور ویسے بھی مجھے ان کے کوئی دو شعر سنا ہے. ایک تو ان کا تھا نا, میں نے بتایا آپ کو, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ایک تو یہ تھا. ایک ان کی وہ تھی, سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں, ایک وہ مجھے ان کی بہت پسند تھی. پھر ان کا تھا وہ جالب صاحب ہمیں بہت زیادہ پسند, جو ہمارے انقلابی شاعر تھے. انہوں نے کہا نا, دیپ جس کا محلات ہی میں جلے, چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے, وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے, ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں. اب دیکھیں آپ, جالب صاحب 60 میں کہہ رہے ہیں 20 روپے ہے من آٹا, پھر بھی ہے سناٹا. گوہر سیگل آدم جی بنے ہیں برلا اور ٹاٹا. ہم 70 سال بعد آٹے کو رو رہے ہیں آج, یعنی وہ سلسلہ تو چل رہا ہے, وہی کھڑے ہم. دنیا کہاں پہنچ گئی آج, ہم دنیا کہاں, وہ 5th جنریشن وار, ہائیبرڈ وار, اکانومی, اکنامک زونز, دنیا IT, اور ہم کہاں, ہم آٹے کو رو رہے ہیں, چینی کو رو رہے ہیں. اچھا ہمیں سوٹ کرتا ہے پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ یا پھر یہ جو اس وقت پارلیمانی کے اندر آپ قائد اعظم کے جو کوٹس ہیں وہ ہی واز مور انکلائنڈ, رادر ہی واز ویری کلیئر اباؤٹ پریزیڈنشیل فارم آف سسٹم. لیکن پریزیڈنشیل فارم کیا ایوب, یحییٰ اور ضیاء, مشرف والی تھی؟ نہیں, وہ بھی پریزیڈنشیل فارم آف سسٹم نہیں تھی. کیونکہ ہمارا جو آئین پاکستان ہے, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سر, یہ گورنمنٹ آف انڈیا 1935 ایکٹ اس کی بیس ہے. وہ انگریز نے مسلط کرنے کے لیے اپنی حکمرانی, انہوں نے اس کی گورنمنٹ آف انڈیا 1935 یہ مسلط کیا تاکہ ہماری حکمرانی چلے. ہم نے اس کی بیس پہ آئین بنا لیا. آپ کو پتا ہے گورنر کو اور پریزیڈنٹ کو پارڈن ہے, ہائی کورٹ سپریم کورٹ نہیں بلا سکتی, وہ قتل بھی کرتے سزا نہیں ہے. تو یہ ہمارا آئین ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کو یہ اسپیس نہیں ہے. تعلیم فری آئین میں, صحت فری ہے, تحفظ ہے, کیا عمل ہے, نافذ العمل نہیں ہے. یعنی چیزیں ہمارے یہاں امپلیمنٹیشن ہی موجود ہیں. اگر نہیں امپلیمنٹیشن تو پھر آپ اس کو ٹھیک کریں نا. آپ کہیں جاب پہ جاتے ہیں, آپ کو ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے یہ آپ کریں گے, یہ آپ کی سیلری ہے, وہ آپ کر نہیں رہے, تو سیلری کیسے ملے آپ کو؟ اچھا شراز صاحب, اگر آپ کوئی قوم کو میسج دینا چاہتے ہو؟ یہ قوم کو یہی میسیج ہے, 74 سال پاکستان کو بنے ہو گئے. جو ویژن تھا قائد اعظم کا
سماجی جمہوریت، سماجی انصاف، مساوی مواقع اور فیئر پلے، یعنی ایک عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ، تعلیم و صحت، اور ایک خوشحال مستقبل اور ایک خوشحال زندگی. یہ تھا قائد اعظم کا ویژن پاکستان کو بنانے کا. 74 سال بعد ہمیں وہ لیڈرشپ نہیں ملی آج تک، ان کے جانے کے بعد، لیاقت علی خان صاحب کی رخصت کے بعد، جو اس کو عملی جامہ پہنا سکے. جتنی پارٹیز آئیں، جتنے لیڈرز آئے، انہوں نے اپنی کرسی، اپنی پاور، اپنے اکاؤنٹس، اپنی فیملیز کو بڑھانے میں بھرپور کردار ادا کیا. لیکن ملک ہمارا دن بدن پیچھے گیا ہے. تو کوئی تو لوگ ایسے اکٹھے ہونے چاہیے جو اس قوم کو، اس قوم کے لوگوں کو، بچوں کو اپنے بچے سمجھیں. عوامی فلاحی پارٹی اسی جذبے کے ساتھ میدان میں آئی ہے اور تمام محب وطن پاکستانیوں کو یہ دعوت دیتی ہے کہ اس کا حصہ بنے، چاہے وہ خواتین ہیں، چاہے وکلاء ہیں، چاہے طلباء ہیں، چاہے اساتذہ ہیں، چاہے فیکٹری ورکر ہیں، چاہے کلرکس ہیں، چاہے ریڑھی بان ہیں، چاہے ورکنگ کلاس سے ہیں، مڈل کلاس سے ہیں. وہ حصہ بنے اس پولیٹیکل سٹرگل کا، سیاسی جدوجہد کا، تاکہ ہم ایک ایسے پاکستان کی تکمیل، تشکیل کی طرف قدم بڑھا سکیں جو سب کے لیے خوشحال ہو، نہ کہ چند کے لیے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے باتیں سنی چیئرمین عوامی فلاحی پارٹی شیراز الطاف صاحب کی، اور انہوں نے اپنا ویژن دیا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان حسن ضیاء کو اجازت دیجیے.